برادران اسلام، رمضان کا نام سنتے ہی ایک پکے سچے مسلمان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور خوشی کیوں نہ ہو، چونکہ اسی مہینے کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس کی تنہا عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کے متعلق اللہ رب العالمین نے ایک پوری سورت نازل کر دی جو 97 نمبر کی سورت ہے اور سورۃ القدر کے نام سے معروف ہے۔ اس رات کے متعلق اللہ رب العالمین نے اس سورت میں کیا ارشاد فرمایا، آئیے ذرا سورت کا ترجمہ ہم سن لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو، کس کو؟ قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کا معنی کیا ہے؟ عزت والی رات۔ ہم نے قرآن مجید کو عزت والی رات میں نازل کیا۔ اے نبی، آپ کو کیا معلوم وہ عزت والی رات ہے کیا؟ وہ عزت والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح اترتے ہیں۔ روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، عام روحیں مراد نہیں ہیں جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روح سے مراد عام روحیں مراد ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعبان کی 15ویں رات میں وہ لوگ اس کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، ہر طرح کی چیز تیار کر کے رکھتے ہیں، کھانے کا ہر قسم کا آئٹم وہ بنا کے رکھتے ہیں، روٹی بھی، بوٹی بھی، طرح طرح کی ڈش بھی، فروٹس بھی، فروٹی بھی، یعنی ہر طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ کیوں؟ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ روحیں آئیں گی، ہمارے عزیز و اقارب کی روحیں آئیں گی اور یہ سب چیزیں کھائیں گی، پئیں گی اور ہم سے خوش ہو جائیں گی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج قبرستان میں لوگ جا کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے عزیزوں کی قبر کو سجا دیتے ہیں، ہر طرح کا اس میں فروٹس ہوتا ہے، اسی طرح سبزیاں بھی ہوتی ہیں اور نہ جانے کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے گا آج قبرستان کم لگتا ہے، پھلوں کی سبزی، پھلوں کی منڈی یا سبزیوں کی منڈی زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ لوگوں نے اسلام کا مذاق بنا دیا ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ زندہ لوگ قبرستان جاتے ہیں اور مردہ لوگ گھروں میں آتے ہیں، لیکن دونوں میں سے کسی کی ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ آج تک کوئی بتا دے کہ کسی سے کسی کی ملاقات ہوئی ہے؟ بہرحال میرے بھائیوں، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ یہاں روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے، عام روحیں مراد نہیں ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس رات میں یعنی لیلۃ القدر کی رات میں فرشتوں کو لے کر اترتے ہیں، اور وہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ رب العالمین نے اس رات کے لیے ایک پوری سورت نازل کر دی۔ تو اس سورت سے اس رات کی فضیلت کیا معلوم ہوئی کہ اس رات کی تنہا عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اگر آپ 1000 مہینے کو ٹیلی کریں گے تو 83 سال 4 مہینے بیٹھتے ہیں۔ عام طور پر ہماری اور آپ کی اتنی عمریں بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات عطا کر دی کہ اس رات میں صحیح طریقے سے اگر کوئی عبادت کر لیتا ہے تو اسے 83 سال 4 مہینے کی عبادات کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس رات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اگر کوئی آدمی، اللہ کا کوئی بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کر لے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دلیل حدیث ملاحظہ ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رواہ البخاری فی کتاب فضل لیلۃ القدر، چیپٹر نمبر 32، حدیث نمبر 2014۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے بھائیو، یہاں گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہم اور آپ قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں تو یہ کم بڑی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے۔ اور ہو سکتا ہے اسی بہانے ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، تو بہت اچھا پلیٹ فارم اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عطا کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے جتنی امتیں گزر چکی ہیں، جتنی قومیں گزر چکی ہیں، کیا یہ فضیلت والی رات ان لوگوں کو بھی ملا کرتی تھی؟ یہ سوال ہے۔ جی ہاں، یہ فضیلت والی رات انہیں بھی ملا کرتی تھی، لیکن اس فرق کے ساتھ جب ان کے نبی اس دنیا سے چلے جاتے، یعنی اس نبی کی ڈیتھ ہو جاتی، ان کا انتقال ہو جاتا، تو وہ رات اس امت کے لیے ختم ہو جاتی۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین نے وہ رات ہمارے لیے باقی رکھی ہے اور قیامت تک باقی رکھے گا۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 294 پہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ لیلۃ القدر یہ صرف رمضان میں ہوتی ہے یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف یہ رمضان میں ہوتی ہے۔ پھر میں نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ بتائیے، یہ فضیلت والی رات آپ کی زندگی تک رہے گی، یعنی جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں تب تک رہے گی، یا آپ کے جانے کے بعد بھی رہے گی، قیامت تک رہے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت تک رہے گی۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے میرے بھائیوں کہ ہمارے نبی کے دنیا سے جانے کے باوجود اللہ نے وہ رات ہمارے لیے باقی رکھی ہے۔ لیلۃ القدر سے متعلق جتنی بھی باتیں میں نے بتائی ہیں اور آپ نے سنا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ لیلۃ القدر اللہ کا اپنے بندوں کے لیے ایک خصوصی تحفہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے،
رب کا یہ خاص تحفہ کن لوگوں کو ملے گا؟ جواب بہت آسان ہے، جو لوگ اپنے دلوں کو اپنے رب کی محبت سے سجائیں گے، جن کی زبان پر رب کی کبریائی کا نغمہ جاری ہوگا، رات کی تنہائی میں اپنے نفس کا محاسبہ کر کے، موت کو یاد کر کے، اندھیری قبر کو یاد کر کے، قیامت کی ہولناکی کو یاد کر کے، اور جہنم کی آگ کی تپش کو یاد کر کے، جن کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا ہوگا، سرکشی اور نافرمانی میں گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر کے، جن کے ہونٹ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں گے، ایسے ہی لوگوں کو رب کا یہ خاص تحفہ ملے گا۔ لیکن جو لوگ پوری رات چہل قدمی کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، مٹر گشتی کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، قہوہ خانوں میں بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، چائے پی کر یا سگریٹ یا بیڑی کا چسکا لیتے ہوئے پوری رات گزار دیتے ہیں، اسی طرح ہمارے نوجوان اسکوٹی لے کر، بائک لے کر، موٹر سائیکل لے کر پورے شہر میں آوارہ گردی کر کے پوری رات گزار دیتے ہیں۔ اسی طرح کتنے نوجوان ہیں جو اس رات میں کیرم کھیلتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو اس رات میں موبائل کے پیچھے لگے رہتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے وہ رات گزارے تو اللہ کی قسم میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو رب کا یہ خاص تحفہ ہرگز ہرگز نہیں ملے گا، اور نہ شب بیداری کا ذرہ برابر فائدہ ہوگا، رات جاگنے کا بھی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر اس رات میں آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا رب کا یہ خاص تحفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح طریقے سے عبادت کرنا ہوگا۔ اس رات کے جو حقوق ہیں وہ سارے حقوق آپ کو ادا کرنا ہوگا، تب وہ فضیلت آپ کو مل سکتی ہے۔ آئیے لیلۃ القدر سے متعلق چند اہم مسائل سن لیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، لیلۃ القدر کون سی رات میں ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر کی کیا تاریخ ہے؟ تو یاد رکھیے، اس سلسلے میں علماء کے بہت زیادہ اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرہ کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات میں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اسے 27ویں شب کے ساتھ خاص کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کبھی بھی ایک موسم میں نہیں آتا ہے، کبھی سردی کے موسم میں، جیسے ہم اور آپ سردی کے موسم کے قریب ہو رہے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ جو شروع ہوگا نا، وہ سردی کے موسم میں شروع ہوگا، اور کبھی گرمی کے موسم میں، گرمی کا مہینہ ہم گزار کے آئے ہیں۔ سردی کے موسم میں عام طور پر رات کافی لمبی ہوتی ہے اور دن بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں دن کافی لمبا ہوتا ہے اور رات بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ تو جیسے رات بدلتی ہے، دن بدلتا ہے، ایسے تاریخ بھی تو بدلے گی کہ تاریخ ایک ہی جگہ پہ رہے گی۔ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ 27ویں رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے تو یہ سراسر غلط ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ دلیل حدیث ملاحظہ ہو۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی البدر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری فی کتاب فضل لیلۃ القدر چیپٹر نمبر 32 حدیث نمبر 2017، رواہ مسلم فی کتاب سیام چیپٹر نمبر 14 حدیث نمبر 1129۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تم آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور طاق راتیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔
یہ طاق راتیں کہلاتی ہیں۔ ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ لیجئے مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اگر 27ویں رات کو لیلۃ القدر ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے؟ اس سے بھی اگر تسلی نہیں ملی تو ایک اور حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، آپ جا کے پڑھ لیجئے کیونکہ حدیث تھوڑی لمبی ہے، میں صرف حوالہ دوں گا۔ صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر چیپٹر نمبر 32 حدیث نمبر 2018۔ اس حدیث میں ہے جب پہلی بار رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ہوئی، جب پہلا رمضان شروع ہوا اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول نے اسی اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا شروع کیا جیسے ہم اور آپ رکھتے ہیں۔ ویسے پہلے بھی روزہ تھا، لیکن روزہ رکھنے کے لیے ان کے پاس اختیار تھا، جیسا کہ ایک جمعہ میں نے قرآن کی آیت کے حوالے سے بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، طاقت رکھنے والوں کے لیے اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھیں اور چاہے تو اپنے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں، یہ پہلے اختیار تھا۔ لیکن جب 185 نمبر کی آیت نازل ہوئی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے اسے ہر حال میں رمضان کا روزہ رکھنا چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہلا والا اختیار ختم ہو گیا اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول نے اسی اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا شروع کیا جیسے ہم اور آپ رکھتے ہیں۔ تو پہلا رمضان جس میں لیلۃ القدر ہوئی وہ 21ویں رات تھی میرے بھائیوں۔ کتنی رات تھی؟ وہ 21ویں رات تھی جس میں لیلۃ القدر ہوئی تھی۔ یقین نہیں آتا، حدیث کا حوالہ دے دیا ہے، آپ جا کے حدیث پڑھ لیجئے۔ اگر لیلۃ القدر صرف 27ویں رات کو ہوتی تو پھر حدیث میں اس کا ذکر کیوں آیا کہ پہلی رات جو ہوئی رمضان میں وہ لیلۃ القدر کی وہ 21ویں رات کو ہوئی تھی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ لیلۃ القدر کسی ایک رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی تاریخ میں بھی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، لیلۃ القدر کو کیوں مخفی رکھا گیا، کیوں پوشیدہ رکھا گیا، کیوں نہیں بتایا گیا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہوگی؟ آئیے ایک حدیث کے ذریعے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فتلاحى رجلان من المسلمین فقال خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى ان یکون خیرا لکم۔ رواہ البخاری فی کتاب فضل لیلۃ القدر چیپٹر نمبر 32 حدیث نمبر 2023۔ سیدنا عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اتنے میں 2 مسلمان آپس میں لڑنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو آیا تھا اس لیے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی رات میں ہوتی ہے، لیکن 2 مسلمانوں نے آپس میں لڑنا شروع کیا، فلاں اور فلاں نے آپس میں لڑائی کر لی، اس لیے اس کا علم اٹھا لیا گیا، بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ دیکھیے آپس کی لڑائی سے کتنا نقصان ہوتا ہے، آپس کی لڑائی سے کتنا نقصان ہوتا ہے یہ ہم مسلمانوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آج ہم مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور فائدہ دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں، جبکہ متحد رہنے کے لیے، ایک جٹ رہنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ جیسے کسی کا جو بھی عقیدہ رہا ہو لیکن کلمہ تو سب ایک ہی پڑھتے ہیں، ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں، ایک ہی اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ایک ہی رسول کو مانتے ہیں، ایک ہی ہماری دھارمک کتاب ہے قرآن مجید، ہمارا ایمان ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، اس کے باوجود آج ہم مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی
ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور جاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ حقیقت کی عکاسی کی ہے انہوں نے، ہمارے زمانے میں جو چل رہا ہے انہوں نے اپنے شعر میں بیان کر دیا ہے۔ دیکھیے آج مسلمان آپس میں دست و گریباں ہیں، تو آپس کی لڑائی سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جیسے یہاں ایک نقصان ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تاکہ لیلۃ القدر کے بارے میں بتائے، لیکن دو مسلمان آپس میں لڑنے لگے تو ان کی لڑائی کو چکانے کے چکر میں بات آپ کے ذہن سے نکل گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میرے ذہن سے بات نکلی ہے یہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے۔ کیوں؟ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں رات میں لیلۃ القدر ہے، فلاں تاریخ کو لیلۃ القدر ہے، تو لوگ صرف اسی رات میں بیدار رہتے اور اللہ کی عبادت کر لیتے کسی طریقے سے، باقی راتوں میں وہ کھراٹے لے رہے ہوتے۔ اور اللہ نے رمضان کی ہر گھڑی میں، رمضان المبارک کے ہر گزرے ہوئے وقت میں، اسی طرح آخری عشرے میں جو عبادات اور نیکیوں کے سنہرے مواقع رکھے ہیں اس سے وہ محروم ہو جاتے، اسی لیے لیلۃ القدر کو مخفی رکھا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں کرنا کیا چاہیے؟ تو میرے بھائیو یاد رکھیے کوئی خاص عبادت نہیں ہے، پورے رمضان میں ہم اور آپ جیسے کرتے بھی آ رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے ہیں تو اپنے عمل کا جائزہ لیجئے، اپنے نفس کا آپ جائزہ لیجئے، ذکر و اذکار کرتے رہے، تلاوت قرآن کرتے رہے، توبہ استغفار میں لگے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، نوافل کا خاص اہتمام کرتے رہے، یہی کرنا ہے لیلۃ القدر میں، کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک خاص دعا ہے جس کا کثرت سے ہمیں اور آپ کو ورد کرتے رہنا چاہیے۔ کون سی دعا؟ حدیث کے اندر آیا، سنن الترمذی کتاب الدعوات چیپٹر نمبر 45 حدیث نمبر 3513، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہے، ما اقول فیہا، تو میں اس میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ دعا کے ترجمے سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی پیاری دعا ہے، کتنی اچھی دعا ہے۔ ویسے دعا کے ترجمے سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ یہ صرف لیلۃ القدر میں پڑھنے والی دعا نہیں ہے، ترجمہ سے پتہ چلتا ہے۔ آج بھی آپ جو رمضان گزر رہا ہے دعا کر رہے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس میں بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں آپ۔ غیر رمضان میں جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن لیلۃ القدر کی جو 5 طاق راتیں ہیں ان راتوں میں خاص طور پر اس دعا کو پڑھنا چاہیے دوسری دعاؤں کے ساتھ۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی رات تھی، یا یہ جو رات ہے آج کی رات ہے یا پرسوں کی رات ہے یا اس کے 2 دن کے بعد کی رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ اس کے سمٹمز کیا ہیں، اس کے نشانات کیا ہیں، اس کے علامات کیا ہیں؟ تو یاد رکھیے صحیح احادیث میں اس کی چند نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ آئیے میں چند نشانیاں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، برات نہایت صاف ستھری اور معتدل ہوتی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 231۔ معتدل کا مطلب اگر سخت سردی کے موسم میں رمضان ہوگا تو اس رات میں زیادہ سردی کا احساس نہیں ہوگا، اور اگر سخت گرمی کے موسم میں رمضان ہوگا تو اس رات میں زیادہ گرمی کا احساس نہیں ہوگا، موسم بالکل سہانا رہے گا۔ نمبر 2، برات گزرنے کے بعد
جب صبح کو سورج طلوع ہوگا، سورج نکلے گا، تو سورج بلند ہونے تک اس کی شعاعیں ہلکی ہوں گی اور اس کی کرنیں زیادہ پھیلی ہوئی نہیں ہوں گی۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین چیپٹر نمبر 7 حدیث نمبر 762۔ نمبر 3، اس رات میں جب چاند نکلے گا تو بڑے تھال کے کنارے کی طرح معلوم ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب سیام چیپٹر نمبر 14 حدیث نمبر 1170۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں میں۔ نمبر 4، اس رات میں کبھی کبھی بارش بھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر چیپٹر نمبر 32 حدیث نمبر 2018۔ تو یہ چند نشانیاں صحیح احادیث میں بتائی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی نشانیاں بتائی جاتی ہیں، لیکن ان کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ وہ تجربے کے خلاف بھی ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ اس رات میں کتے کا بھونکنا کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اس رات میں سارے درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں، پھر اپنی اصلی حالت میں لوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اس رات میں کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب خرافات ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں۔ حقیقت وہی ہے جو میں نے اوپر حدیث کے حوالے سے بتایا ہے۔ وقت تو ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک اہم عبادت کے بارے میں ڈسکس کرنا اور بھی باقی ہے، اور وہ اہم عبادت کون سی ہے؟ اعتکاف ہے۔ بہت ساری باتیں، بہت ساری احادیث موجود ہیں، لیکن میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، مختصر طریقے سے بتا دیتا ہوں۔ اعتکاف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ اعتکاف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ جب تک آپ دنیا میں موجود رہے، باحیات رہے، ہر سال آپ نے اعتکاف کیا۔ آخری عشرے میں جس سال آپ کا انتقال ہوا، آپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا اور صحابہ کرام بھی برابر اعتکاف کرتے رہے۔ تو اعتکاف بہت اہم سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ نوجوانوں میں تو یہ جذبہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن جو لوگ 50 پلس ہو چکے ہیں، 60 پلس کر چکے ہیں، ان لوگوں میں یہ جذبہ دیکھا نہیں جا رہا، نہیں پایا جا رہا یہ جذبہ۔ حالانکہ ان لوگوں کو سب سے زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی زندگی کی گارنٹی کم ہے۔ ویسے کسی کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جو لوگ 50 پلس کر چکے ہیں، 60 پلس کر چکے ہیں، ان کی زندگی کی گارنٹی تو اور نہیں ہے۔ پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ ان کے لیے موت کا پیغام لے کر آ جائے۔ اس لیے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ نوجوانوں میں یہ جذبہ دیکھا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، اور نوجوانوں کو میں ترغیب دینا چاہوں گا، میں بولنا چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام کریں۔ میرے بھائیوں، اعتکاف میں بیٹھیں گے آپ اپنے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائیں گے۔ اعتکاف کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن صرف ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اعتکاف کی جگہ میں آپ کو کب داخل ہونا ہے۔ 21ویں رات کو آپ کو پہنچنا ہے، مغرب کی نماز پڑھیے، یہاں پہ افطاری گھر میں کیجئے یا یہاں پہ کیجئے، آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد پہلی رات ہوگی 21ویں رات، جو طاق راتیں ہیں، 5 راتیں ہیں، وہ پہلی رات ہوگی۔ پوری رات آپ اللہ کی عبادت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے آپ اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائیے۔ اعتکاف کی جگہ میں داخل ہونے کے بعد ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کرنا ہے، فالتو بات بالکل نہیں۔ اسی طرح بلا ضرورت آپ باہر نہیں نکل سکتے جب تک کہ کوئی ایمرجنسی نہ ہو جائے۔ ایمرجنسی میں جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس میں آپ نکل سکتے ہیں، باقی حالات میں آپ اپنے اعتکاف کی جگہ سے ہرگز نہیں نکل سکتے۔ اعتکاف میں آپ کو زیادہ تر وقت عبادات میں گزارنا پڑے گا۔ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے رہیے،
اسی طرح توبہ استغفار کرتے رہیے. یہی سب عبادات ہیں جو بار بار بتا رہے ہیں، کوئی خاص عبادت نہیں ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. بہرحال یہ میں نے بتایا، ایک مسئلہ بتایا، باقی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اللہ ہمیں آخری عشرے میں عبادات کا زیادہ اہتمام کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں آخری عشرے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق دے. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. جتنے بھی دن بچے ہوئے ہیں، رمضان کب آئے گا دیکھیے. آدھا رمضان گزر چکا، پتہ چلا؟ پتہ نہیں چلا. تو جو لوگ ابھی تک روزہ نہیں رکھے ہیں، سستی، کوتاہی، غفلت اور لاپرواہی میں پڑھ کر، تو ایسے لوگوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق دے. ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہیے. ایسے لوگ بڑے بد نصیب ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے. اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو اسلام پر ہو. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی